नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से इस्तकबाल करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम है। मौलाना साहब खुश आमदीद। नाज़रीन सना का भी इस्तकबाल करना चाहेंगे। सना भी हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है और सना अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक मनक़बत पेश करेंगी। तो सना से गुजारिश है कि आगाज़ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानी सलातीन हुसैन इब्ने अली है, सुल्तानी सलातीन हुसैन इब्ने अली है, वो शेरे जरी शेरे जरी शेरे जरी सुल्तान सलातीन। इस्लाम के गुलशन की तरफ देखने वाली, इस्लाम के गुलशन तरफ देखने वाली, जो आई बला सदक़े शबीर टली है, सुल्तानी सलातीन। अब्बास वो कासिम हो के हो अकबरो असग़र, अब्बास वो कासिम हो के हो अकबरो असग़र, है शेर वली इब्ने वली इब्ने वली है शेर वली इब्ने वली इब्ने वली है, सुल्तान सलातीन। नासिर ये हमें मोहम्मद का करम है, नासिर ये हमें मोहम्मद का करम है, कि आँखों से तारों की बारात चली है, सुल्तान सलाती
حسین بونے علی ہے سلطان سلاطین۔ سبحان اللہ، سبحان بہت خوب اللہ، سنا، بہت خوب۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی یہ خوبصورت پیشکش اچھی لگی ہوگی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 10 محرم الحرام تک ہمارا جو خاص موضوع ہے وہ سانحہ کربلا ہے۔ سانحہ کربلا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اس کی سنگینی کے، اس کے المناکی کے احساس سے ہی دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ اپنی تمام تر سنگینی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ حق و باطل کا نقطہ عروج بن کر سامنے آتا ہے، اور اسلامی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس نے یہ جتا دیا کہ لاکھ آفتیں آئیں، لاکھ بلائیں آئیں، لاکھ مارکا سخت ہو، لیکن حق کے آگے جو ہے وہ باطل کی جو ہے وہ ہمیشہ نہیں چلی ہے، اور جو فتح ہوتی ہے وہ حق کی ہی ہوتی ہے، چاہے اس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ ناظرین، جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں لفظ شہید یا شہادت اپنے اس لغوی مفہوم کے اعتبار سے، جسے ہم آج دیکھتے ہیں کہ رائج ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا، اللہ کی راہ میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دینا، یا موت کو گلے لگا لینا لڑتے لڑتے، اس معنی میں لفظ شہید نہیں ملتا ہے۔ گرچہ حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے اللہ کی راہ میں جان دے دینے کے لیے، وہ قتال یا قتل کے اس میں آتا ہے لفظ میں، قتلا قاتلا یقاتلون یقتلون، اس طرح یہ لفظ ملتے ہیں، لیکن لفظ شہید قرآن پاک میں جہاں تک لوگوں کا مطالعہ ہے شاید ایک آدھ جگہ پر کہیں ملتا ہے، لیکن اس اعتبار سے لفظ شہید یا شہادت نہیں آیا ہے۔ البتہ شہید کا جو لفظ ہے یا شہادت کا جو لفظ ہے یہ بہت بلیغ ہے، اور اپنے اندر اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں، مختلف معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم آئیے مولانا صاحب سے جانتے ہیں کہ لفظ جو شہادت ہے اس کا لغوی مفہوم کیا ہے اور اس سے کیا چیز مراد لی جا سکتی ہے۔ جی مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ محرم کے مہینے کی شروعات میں جس طرح کی گفتگو ہم کر رہے ہیں اور جو کلام ابھی پڑھا گیا، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور آپ کے خاندان کے افراد کی محبت کا پوری طرح سے ظہور ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا، ان کان رفضاً حب آل محمد، ان کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر آل محمد سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں سے محبت کرنا رافضی ہونا ہے، تو جن و انس گواہ رہیں کہ محمد بن ادریس شافعی رافضی ہے۔ رافضی سے کیا مراد ہے مولانا صاحب؟ رافضی سے مراد جو شیعہ حضرات ہیں ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو حالانکہ یہ لفظ خود ان کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے، لیکن امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اگر رافضی ہونا یہ ہے کہ آل محمد سے محبت کی جائے، تو جن و انس گواہ رہیں کہ میں رافضی ہوں، یعنی اس کا نام شیعہ ہونا یا رافضی ہونا نہیں ہے، یہ اہل بیت سے محبت رکھنا اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ بالکل، اور اسے مسلک اور خانوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا۔ یہ مولانا عبدالرحمن جامی جو بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب شرح ملا جامی ہمارے درس نظامی میں مولویت کی کورس میں شامل ہے، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ آل محمد سے محبت کرنا، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، بصدق و صفا گشت بے چارہ جامی، غلامان آل محمد۔ ملا جامی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ بے چارہ جامی صدق و صفا کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ جو ہے غلامان آل محمد ہو گیا ہے۔ تو محبت اہل بیت جو ہے اس کا تعلق جو ہے کسی شیعہ یا سنی یا کسی رافضی سے نہیں ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو تو تم مومن نہیں ہو۔ بالکل، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آل محمد سے بھی محبت ہے، اور حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں جب میں اس واقعے کو بیان کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا بن کر اور ان کو اپنی پیٹھ پر سوار کرتے تھے اور آپ کیوں چلتے تھے، اور حضرت عمر آگے، انہوں نے کہا کہ کیا شاندار سواری ملی ہے۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو بڑا شاندار ہے. بالکل مولانا صاحب، اور یہ واقعی یہ محبت انسان کے ایمان کا حصہ ہے، اس کی زندگی کا ایک لازمی جزو ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب محرم کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے دن جو ہے وہ حزین و ملول ہو جاتے ہیں، اور یہ پورا واقعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نظروں کے سامنے سے جو ہے وہ گزر رہا ہے اور ہم ان چیزوں کو محسوس کر رہے ہیں، خاص طور پر جب گفتگو ہوتی ہے یا ہم اس طرح کے پروگرامز وغیرہ دیکھتے ہیں. تو مولانا صاحب، یہ جو شہادت کا واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ حق و باطل کا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشمکش کا نقطہ عروج ہے کہ اپنی جان دے دی لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا. یہ تھی کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں اتنے مضبوط ہو کر سامنے نہ آتے، انہیں معلوم تھا کہ اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کا نتیجہ سوائے اپنی جان کھونے کے کچھ نہیں ہے، لیکن اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کے لیے سامنے نہ آتے اور کربلا کا واقعہ نہ ہوا ہوتا تو دنیا میں ملوکیت ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگتا. مولانا صاحب، یہ انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت تفصیل سے جانیں گے. فی الحال ہم شہادت کی طرف آ رہے ہیں. شہادت کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. شہادت کا مفہوم کیا ہے؟ شہادت کا اصل مفہوم ہے گواہی دینا. جی، یہ گواہی ایک تو انفرادی ہوتی ہے جب آدمی اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے اپنے شخصی ایمان کا اعلان کرتا ہے، اور ایک شہادت جو ہے وہ اجتماعی ہوتی ہے. یہ ملک کی شہادت، قوم کی شہادت، یہاں شہادت سے مراد جو ہے گواہی دینا، یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سماج پر، اپنی قوم، اپنے ملک میں بھی اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے جو جد و جہد کی جائے گی، اس جد و جہد میں اگر ہمیں اپنا مال قربان کرنا پڑا تو وہ بھی کریں گے، اور آخری بات یہ کہ جان کر قربان کرنی پڑی تو وہ بھی کر دی جائے گی. بالکل صاحب، انفرادی اور اجتماعی شہادت کی طرف بھی آئیں گے، لیکن جب ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو ہم نے زبان سے یہ ایک طرح کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ قولی گواہی دے دی. اب قولی گواہی کے بعد اس کو عملی گواہی کی صورت میں بھی اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اتارنا ہے، اپنے گرد و پیش اپنے گھر میں اس چیز کو لانا ہے. تو قولی گواہی عملی گواہی کی صورت میں کس طرح ڈھلتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم ایک بات کا اقرار کرتے ہیں تو ہر قول کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. قاضی کی محفل میں 50 آدمیوں کی محفل میں بیٹھ کے ایک لڑکا ایک لفظ کہتا ہے، میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا، اتنا ہی تو کہتا ہے. لیکن نکاح میں قبول کیا کا جو لفظ ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، یعنی اس کا کھانا خرچہ میرے ذمہ ہے، اس کے رہنے کا ٹھکانہ میرے ذمہ ہے، اس کی ساری ضرورتیں میں ذمہ لیتا ہوں. ایک لفظ کے اندر یہ ساری چیزیں، عملی زندگی پوری آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہم کلمے کا اقرار کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، اس گواہی کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ تقاضے ہیں جو عملی طور پر ان کا انجام دینا ہوتا ہے. نماز پڑھنے کا اس میں اقرار نہیں کیا لیکن نماز پڑھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا. روزے کا اقرار اس نے نہیں کیا لیکن روزہ رکھنا بھی فرض ہو گیا. زکوٰۃ دینے کا اس نے اقرار نہیں کیا کلمہ شہادت پڑھتے وقت، لیکن زکوٰۃ دینا بھی اس میں ضروری ہو گیا. اور پھر اسی کو لے کر جیسے آپ نے کہا اجتماعی شہادت. اجتماعی شہادت یہ کہ سماج میں جو کوئی غلط بات ہو رہی ہوگی ہم اس کے مقابلے کے لیے بھی کھڑے ہوں گے، اور اس میں جو کچھ ہمیں کرنا پڑے گا وہ ہم پورا کریں گے. انسان خود کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیتا ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قولی گواہی اور عملی گواہی ان دونوں میں تصادم ہوتا ہے. قولی گواہی عملی گواہی کے منافی ہے. ہم اقرار تو کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت کو مان رہے، نماز ادا نہیں کر رہے، دیگر ارکان ادا نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں ہمارے عقائد پر کوئی اثر پڑتا ہے، زک پہنچتی ہے؟ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک آدمی زبان سے گواہی دے رہا ہو اور عملاً وہ نماز کا پابند نہ ہو، وہ روزے کا پابند نہ ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ کہتے ہیں جب ایک دو وقت کسی کو دیکھتے تھے کہ فلاں آدمی نماز میں نہیں آ رہا ہے تو ہم سوچنے لگتے تھے کہ یہ اندر سے مسلمان ہے بھی یا نہیں، منافق تو نہیں ہے. منافق اسی کو کہتے ہیں. منافق کا مطلب دوغلا، اندر سے کچھ ہے باہر سے کچھ ہے. زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے، اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے. تو ایسا آدمی جو ہے وہ منافق ہوتا ہے کہ زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن عملی زندگی اس اقرار کا ساتھ نہیں دیتی. مولانا صاحب، آپ نے بھی انفرادی گواہی کا جو ذکر کیا، ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت جو لوگ اسلام لائے تھے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، بہت سخت انہوں نے مصیبتیں جھیلیں. انہی میں حضرت سمیہ بھی ہیں، انہی میں اور دیگر لوگ بھی ہیں جن کی جان لے لی کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے، اور انہوں نے اپنی جان دے دی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفرادی گواہی کی، یعنی دین کو قائم کرنے کی جو ابتدائی صورت تھی، یہ انفرادی گواہی کے زمرے میں آتی ہے. اب ہم اگر اجتماعی گواہی کی صورت میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، اس میں دین کو قائم رکھنے کے لیے جن لوگوں نے جانیں دیں، کیا وہ شہداء ہیں؟ دیکھیے، یہاں دونوں باتیں آتی ہیں. جی. ایک تو گواہی جو دی گئی ہے
اس کو قائم کرنا، قائم رکھنا، اور اس کو انفرادی زندگی تک محدود نہ رکھ کر وسیع پیمانے پر اس کو دنیا میں نافذ کرنا، یہ تین چیزیں تینوں اہم ہیں۔ ان حضرات نے جو انفرادی طور پر گواہی دی، حقیقت میں اس وقت ان سے کہا نہیں گیا، لیکن وہ اس بات کو جانتے تھے کہ جو بیج زمین میں ڈالا گیا ہے وہ وہیں رہنے کے لیے نہیں ہے، وہ اوپر آنے کے لیے ہے، پھل پھول لانے کے لیے ہے، اس میں پودے آئیں گے، اس کی شاخیں نکلیں گی۔ اسی طریقے سے وہ حضرات جب اس کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو وہ صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا میرے لیے کافی ہے، وہ اس کو نافذ کرنے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے۔ اور بدر میں اور احد میں جو ہوا وہ یہی تھا کہ اس انفرادی گواہی کو ہم اجتماعی گواہی بھی بنائیں گے اور شخصی گواہی کو قومی گواہی بنائیں گے، اور جو طاقت اس میں مزاحم ہوگی وہ چاہے ہمارا قریبی آدمی کیوں نہ ہو، اس کو ہم راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ اس راستے سے ہٹانے کی کوشش میں چاہے ہم رہیں یا نہ رہیں، دوسرا رہے نہ رہے، لیکن اللہ رہے، اس کا نام رہے، سچائی رہے، انسانیت رہے، صداقت رہے۔ بالکل مولانا صاحب، اور اسیران بدر کو خود اپنے رشتہ داروں کو اپنے ہاتھوں سے لوگوں نے قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو واضح کرنے کے لیے، یا یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کی صورت میں بنا خون کا ایک قطرہ بہائے کس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو نافذ کر دیا اور پائے کمال تک پہنچا دیا۔ فتح مکہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں، فتح مکہ کا معاملہ بڑا عجیب ہوا تھا۔ اس کے بارے میں مورخین میں یہ بحث رہتی ہے کہ مکہ جو فتح ہوا ہے وہ جنگ سے فتح ہوا، یہ انوطن فتح ہوا، یعنی بغیر جنگ کے فتح ہوا، اس لیے کہ تھوڑی سی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ اس کو وجہ سے بعض لوگوں نے اس کا کہا کہ نہیں، مکہ بھی فتح ہوا ہے جنگ کے ذریعے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ کچھ ناسمجھی میں، یا جن لوگوں نے حالات کو، مشرکین مکہ میں سے جن لوگوں نے حالات کا پوری طرح سے جائزہ نہیں لیا، وہ سمجھے نہیں دنیا کہاں چل رہی ہے۔ اکبر اسے کہا ہے نا اکبر اسی روش پہ ہے، اب تک اسی روش پہ ہے، اکبر مست و بے خبر، اب تک اسی روش پہ ہے، اکبر مست و بے خبر، کہہ دے کوئی عزیز من فصل بہار ہو چکی۔ مکے والوں سمجھ رہے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہے جیسے ہم ہمیشہ سے تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریرہ بلند ہو چکا ہے اور ان کا کلمہ پوری دنیا میں مقبول ہو گیا ہے۔ ان کو ابھی پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کچھ تھوڑی سی جھڑپیں کی، لیکن ان کے سمجھدار لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہے، اس لیے ہمارا ٹکرانا مفید نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حضرت عباس نے کہا، آپ نے فرمایا کہ من دخل الحرم فہو آمین، من القى السلاح فہو آمین، جو حرم شریف میں داخل ہو جائے اسے امن ہے، جو اپنے ہتھیار ڈال دے اسے امن ہے۔ حضرت عباس نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ یہ کہہ دیجئے، اب ابو سفیان کا بھی ذرا سا نام لے دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمین، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن ہے، عام طور پر امن دے دیا گیا۔ بالکل مولانا صاحب، اور واقعہ کربلا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین حق کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح سے جانثاروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہ ایک بے نظیر مثال ہے تاریخ کی۔ انشاءاللہ موقع ملا تو اس پر بھی بات کریں گے۔ فی الحال 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں، ریحانہ صاحبہ ہیں اور شاہد صاحب ہیں۔ شاہد صاحب تھوڑا سا انتظار، ریحانہ صاحبہ آپ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ارے ہماری لڑکی ہے 20 سال کی، شرین بانو، اور ان کا سسرال میں 2 میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو کیا بتاؤ اس کا؟ ٹھیک ہے شاہد بھائی، آپ سوال بتائیے۔ شاہد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، میرا ابھی پچھلے 1 مہینہ میرے ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی، جی، میرا اسٹینڈ پڑا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا میرے پیروں میں درد رہنے لگا ہے، اس کے میں پوچھنا چاہتا تھا ایسی کون سی دعا ہے جو میرے پیروں کا درد بند ہو جائے؟ ٹھیک ہے شاہد صاحب، پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہمارے اس پروگرام میں ہوں گے، تو آپ سے آپ کی بیماری کے جو طبی پہلو پر بات ان سے ہوگی، اور دعا کے تعلق سے انشاءاللہ ہم مولانا صاحب سے بریک کے بعد جانیں گے۔ ناظرین آپ سب دیکھتے رہے راہ نجات، ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے سوال جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سے رہنمائی کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ مولانا صاحب، میاں بیوی میں جھگڑے، یہ بہت ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور یہ جھگڑے اکثر ایسے بھی بڑھ جاتے ہیں کہ لوگ سوال جو ہے وہ دریافت کرتے ہیں کہ اس کا آخر حل کیا ہو، نجات کی صورت کیا ہے؟
دیکھیے بالکل اصولی بات ہے، بہت زیادہ تفصیل سے اس موضوع پر ہم مستقل بیان کر چکے ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ دونوں آدمی اپنی اپنی توقعات کو بہت زیادہ پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا. تھوڑا سا قربانی ہر ایک کو دینی پڑے گی. میری انا تھوڑی سی مجروح ہو جائے، گھر کا سکون بنا رہے. بیوی سوچ لے کہ میری انا پوری نہ ہو، میری ہر بات پوری نہ ہو، لیکن گھر کا سکون بنا رہے تو زیادہ بڑا فائدہ ہے. اس لیے ہر ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور اپنی بات پوری طرح سے نہ چلانے کی کوشش کرے تو سکون ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ دونوں آدمی یا ودودو فجر کی نماز کے بعد اگر 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں میں محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ. اب جیسے انہوں نے بتایا کہ ان کی ہارٹ کی سرجری ہوئی تھی لیکن پیروں میں درد رہ رہا ہے. مولانا صاحب اس کا طبی پہلو تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے ہم جانیں گے، فی الحال آپ سے دعا کی گزارش ہے. دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ بہت وسیع معنی میں ہے، ہر طرح کی دکھ بیماری کے لیے وہ مفید ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں انہوں نے دعا کی تھی رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. صبح شام 41 مرتبہ پڑھ لیا کیجئے. دم کرنے اس کی کوئی ضرورت نہیں، بس پڑھنا ہی انشاءاللہ کافی ہے. یہ دعا کیجئے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. آمین. یاد آ رہا ہے گزشتہ ایپیسوڈ میں ہماری ایک بہن نے کینسر سے متعلق سوال کیا تھا اور انہوں نے بھی دعا کے بارے میں جانا تھا. کیا وہ بھی یہی دعا پڑھیں؟ بالکل یہ دعا پڑھ سکتی ہے، ہر بیمار یہ دعا پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا انشاءاللہ. یاسمین صاحبہ فرمائیے بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ یاسمین صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب اپنے موضوع کی طرف اگر ہم لوٹیں، تھوڑا سا وقت ہمیں مل گیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ کربلا ہے، سانحہ کربلا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو یا حق کو قائم رکھنے کے لیے یہ اتنی بڑی قربانی دی گئی. یہ کیا پیغام دیتا ہے یا کیا ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے اس واقعے سے؟ دیکھیے اس کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کوئی بات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب حالات بہت زیادہ سخت ہوئے تھے تو اس وقت انہوں نے ایک لفظ کہا تھا جو ہر صاحب ایمان کے دل کی پکار ہونی چاہیے. انہوں نے فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں ذرا سی بھی کمی آ جائے گی اور میں زندہ ہوں؟ یعنی میری زندگی باقی رہے نہ رہے لیکن دین کا ایک شوشہ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. بالکل یہ بہت بنیادی چیز ہے. ہم دین کو باقی رکھنے، صداقت کو باقی رکھنے کے لیے، اور ہم اگر ملکی پیمانے میں اگر دیکھیں تو ملک کی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے ہماری جان جاتی ہے جائے، لیکن امن برقرار رہنا زیادہ بڑی ضرورت ہے میری زندگی باقی رہنے کے مقابلے میں. بہت شکریہ مولانا صاحب. سائرہ اور رہنما تھوڑا سا انتظار. سائرہ صاحبہ سوال بتائیے. میرے بچے بیمار رہتی ہیں، ایک دانش نام ہے اور ایک درختہ. جی بچوں کی بیماری کا سوال ہے. اچھا رہنما صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جی کہ چاند مطلب بہت ہی اندھیرا اندھیرا سا ہے جی اور بیچ میں چاند دکھائی دے رہا ہے. اور ایک میری ممی بہت بیمار رہتی ہے، ہارٹ کی بیماری ہے اور نسوں میں مطلب ان کی نس میں پرابلم ہے کہ کیا ہے، پاؤں لیور کی بیماری ہو گئی تھی تو اس کا آپریشن ہوا، پھر پاؤں میں ایسا پاؤں ہو گیا ہے کہ وہ چل بھی نہیں پاتی. حالانکہ ہم لوگ یہ دعا بھی پڑھتے ہیں رب دے دو. جی ٹھیک ہے. رہنما پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کا جو طبی پہلو ہے یا کیا ٹریٹمنٹ کیا علاج ہو سکتا ہے وہ ہم ان سے جانیں گے. فی الحال جو آپ کا پہلا سوال ہے خواب کے تعلق سے، مولانا صاحب اس کے بارے میں آپ سے رہنمائی لے لیتے ہیں. خواب کیا بنایا؟ انہوں نے اندھیرے میں ایک روشن چاند دیکھا ہے. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دعائیں پڑھ رہی ہیں انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا. اندھیرے میں چاند نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریکیوں میں امید کی کرن ابھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ نظر لگائے رکھیے، اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ دے گا. ایک بات جتنے لوگوں کو ہم کوئی دعا بتاتے ہیں ان کو ایک بات کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ اس دعا کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے، جو بھی جس چیز کی بھی دعا آپ پڑھ رہے ہیں اس کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے 20ویں پارے کے پہلے صفحے کی ایک آیت ہے جو 62 نمبر کی آیت ہے 62. وہ آیت کا تھوڑا آدھا حصہ جو ہے وہ پڑھ لیا کیجئے. وہ ربی امن خلق کے پارے کے 20ویں پارے کا حصہ ہے. وہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء،
یہ کسی خاص چیز کے لیے نہیں ہے، ہر دعا کو مؤثر بنانے کے لیے، اس کی طاقت بڑھانے کے لیے ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء تک پڑھ لیا کیجئے 21 مرتبہ۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ انتخاب صاحب ہیں اور گلفشاں بھی ہیں۔ گلفشاں تھوڑا سا انتظار۔ انتخاب بھائی سوال بتائیے۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ میں جو ہے ایک لڑکے کو اپنے بھائی کے بڑے والے بھائی کے بچے کو گود لے لیا ہے جی، اور اس کا عقیقہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس کے لڑکے کے اس میں نام کس کا بولا جائے گا، میرا یا میرے بھائی کا؟ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے انتخاب صاحب؟ جی بس یہی، شکریہ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ گلفشاں صاحب اپنا سوال بتائیے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال دو ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہاتھ میں انگوٹھی یا جیسے کہ چوڑی وغیرہ ضروری ہے، اور ہماری باجی ہیں انہیں 5 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئے، تو ان کے بارے میں دعا بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم مولانا صاحب سے اس بارے میں جانیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس کاغذ اور قلم نہیں ہے تو اتنی دیر میں آپ انتظام کر لیں، کیونکہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں۔ بریک کے بعد ملتے ہیں۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب کئی سوال ہمارے پاس ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ لے لیتے ہیں، جیسے انہوں نے بتایا سائرہ صاحبہ نے کہ ان کے بچے بیمار رہتے ہیں، بیماری دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے گھر میں اکثر لوگ جب بیمار رہتے ہیں تو ان کے لیے ایک تفصیل کی طلب ضرورت ہے، لیکن اس میں ہم زیادہ نہیں جا سکتے۔ ان کے لیے یہ کہیے کہ ایک تو سورہ فاتحہ سب کو یاد کرا دیجیے، اور پانی پہ سورہ فاتحہ، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر کے وہ سب کو پلایا کریں اور چھینٹے لگا دیا کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اب بھتیجے کو انہوں نے گود لیا ہے، لیکن عقیقے میں جو مسئلہ اٹھ رہا ہے ولدیت کا، وہ کیا ہو؟ دیکھیے ولدیت تو جو قدرت نے بنائی ہے وہی رہے گی۔ آپ چاہیں تو اپنا نام اس طرح لے سکتے ہیں کہ بچہ فلاں ابن فلاں، جو اس کا بیٹا جو میری تربیت میں ہے یا میرے ساتھ رہتا ہے، اس کا عقیقہ کر رہا ہوں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کوئی نام وام لیا جائے، لیکن اگر آپ نام لینا چاہتے ہیں تو فلاں ابن فلاں تو اس کے والد کا ہی نام لیا جائے گا، جو میرے زیر تربیت ہے، میرے زیر کفالت ہے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اب نماز میں جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی یہ لازمی چیز ہے کہ ہاتھوں میں انگوٹھی یا چوڑی وغیرہ ہو؟ دیکھیے نماز سے تعلق نہیں اس چیز کا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون نے ایک مرتبہ خط دیا پردے کے پیچھے سے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کہیں مہندی نہیں ہے، کوئی چوڑی نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، تو کوئی نہ کوئی پہچان خاتون ہونے کی، عورت ہونے کی جسم پہ ہونی چاہیے، اور نماز سے ہی تعلق نہیں ہے۔ ہر حال میں اس کے پاس کچھ نہ کچھ ایسی چیز رہنی چاہیے، انگوٹھی ہو، چوڑی ہو، مہندی ہو، تو یہ ہم عام حالات میں ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اولاد کے لیے ان کا اگلا سوال بہن کے لیے ہے کہ ان کی شادی کو 5 سال ہو گئے لیکن اولاد نہیں ہے۔ دیکھیے دوا دارو جو کچھ آپ کر رہے ہوں گے وہ تو آپ کر چکے ہوں گے اور کرتے رہیے وہ بھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 19 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی 16ویں پارے میں، جو کاف ہایا عین صاف سے شروع ہوتی ہے، سورہ مریم، یہ یہاں سے شروع کیجئے اور 7ویں آیت تک 6 مرتبہ پڑھ جائیے، اور 7ویں مرتبہ پھر شروع سے اخیر تک، اور جس دن موقع نہ ہو تو کم از کم 2 رکوع 7ویں مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ یہ مسلسل معمول رکھیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اللہ نے چاہا تو آپ کی گود بھرے گی، ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عبد المطلب صاحب اپنا سوال بتائیے۔ عبد المطلب صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، جی میں اپنے بیٹے کا نام پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے کیا نام؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نام بتائیے بچے کا۔ محمد سیف نام ہے اس کا۔ محمد کیف؟ سیف۔ سیف؟ جی ٹھیک ہے، ہنا آپ اپنا سوال بتائیے۔ محمد سیف۔ جی بھائی آپ کا سوال ہم نے تحریر کر لیا، تھوڑا سا انتظار۔ ہنا اگلی کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ سوال کیا ہے۔ ہنا ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میری بہن ہے رخسار، ہاں اور ان کے نام کے معنی جاننے ہیں۔ ٹھیک ہے، رخسار کا ان کی مطلب؟ طبیعت خراب رہتی ہے جتنا بھی رہا۔ ہلو ٹھیک ہے، آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ مولانا صاحب سیف اور رخسار، پہلے ان کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ مجھے شبہ یہ ہے کہ انہوں نے سیف کہا یا کچھ اور کہا؟ سیف کہا ہے۔ لیکن اگر سیف کہا ہے تو سیف کے معنی تلوار کے ہوتے ہیں،
تو محمد سیف کے بجائے سیف محمد اگر کہیں تو سیف محمد ہو جائے گی. تو بہرحال وہ ٹھیک ہے، وہ سیف تلوار جو ہے کسی نیک مقصد کے لیے ہے تو اچھی چیز ہے. جی اب رخسار کا مطلب؟ رخسار کے معنی کل لے کے آتے ہیں، تو ایک شاعرانہ نام تو ہے یہ، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت اچھا نام نہیں کہہ سکتے. جی اب یہاں بیماری کا مسئلہ بھی ہے کہ مسلسل طبیعت خراب رہتی ہے. مسلسل طبیعت خراب ہے تو کچھ کھانے پینے کی احتیاطیں کیجیے، کچھ حکیم ڈاکٹر سے اپنے کھانے پینے کے بارے میں پوچھ لیجئے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے. اور اس کے علاوہ ابھی جو ہم نے بتایا تھا سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں، اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی انشاءاللہ. شہباز بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ یہ کہ ہمارے جو ہے 3 بچے ہیں جی. اور ہم عقیقہ کرانا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کا. ہاں ہاں. تو یہاں پر الاؤڈ نہیں ہے بھینس کاٹنے کا. جی. تو گوشت لے کے اگر کرایا جائے. جی ایسی صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں پر یہ بات ممکن ہو اپنے رشتہ داروں میں یہ کہیں وہاں جا کے آپ کرا دیں تو کوئی حرج نہیں، وہاں بھی ہو سکتا ہے. جس گھر میں بچہ ہے اسی گھر میں ہونا ضروری نہیں ہے، کہیں دوسری جگہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے ننیحال یا ددیحال کسی اور دوسری جگہ ہے، کہیں بھی جہاں یہ چیز ممکن ہو کہ وہیں پر قربانی ہو اور اسی میں حصہ لیا جائے. جی جی امید ہے کہ شہباز بھائی سوال آپ تک پہنچ چکا. ناظرین اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے، چاہے وہ صحت و تندرستی کے تعلق سے ہے یا کسی بیماری کے تعلق سے ہے، تو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں یعنی چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ یہاں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب موجود ہوں گے اور ان سے آپ طبی مشورے یا رہنمائی لے سکتے ہیں. فی الحال اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. مولانا صاحب اس دوران کے کچھ اور کالز آئیں تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حادثہ کربلا ہمارے لیے ایک مثال یا نظیر رکھتا ہے کہ کس طرح مٹھی بھر جانثاروں نے اپنی جان ایک ایک کر کے قربان کر دی. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ تمام ان کے گھر والے بھی موجود تھے، اور جب حضرت امام حسین نے یہ کہا کہ انہیں مجھ سے پرخاش ہے، مجھ سے عداوت ہے، تم چاہو تو رات کی تاریکی اور اندھیرے میں کہیں چلے جاؤ، لیکن کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو اس بارے میں تو ضرور جانیں گے. ایک کالر ہے مولانا صاحب، آئیے مل کر پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی اپنا نام بتائیں اور سوال کیا ہے؟ میرا نام عائشہ بانو ہے، گجرات سے بول رہی ہوں. جی میں عائشہ سورہ بقرہ میں سب پڑھتی ہوں گی، کلام پاک پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں. میرے آدمی نماز نہیں، میرے مرد ہے وہ نماز نہیں پڑھتے. میں بار بار کہتی ہوں پر نماز نہیں پڑھتے. اور میری 3 سوال ہے. ایک میری 2 بیٹیاں ہیں، وہ بہت بیمار رہتی ہیں. کیا ٹھیک ہے. اور میں بھی بیمار رہتی ہوں. میرے بھی کینسر کا آپریشن ہوا 15 سال پہلے، اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. کینسر سے یاد آ رہا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشن ہوا تھا یہ آپ کو کینسر کس جگہ پر تھا؟ وہ ایک سائیڈ ہوتی ہے نا، وہ نکالی تھی. ٹھیک ہے. رضی اللہ صاحب، ذبیح اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی ذبیح اللہ صاحب اپنا سوال بتائیے. میرا سوال ہے، بیٹے کا نام ابو ارحم اور ایک بیٹے کا نام ابو بکر صدیق، یہ دونوں کا معنی کیا ہے؟ پہلا نام دہرائیے ذرا. ابو بکر صدیق. یہ تو سمجھ میں آیا، اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ ابو ارحم. ابو ارحم. ہاں ابو ارحم. ٹھیک ہے، ہم نے نام تو نوٹ کر لیا. مولانا صاحب پہلے انہوں نے کہا، جیسے بہت اختصار کے ساتھ 4-5 سوال جمع ہو گئے، شوہر کو تاکید کر رہی ہیں بار بار، اور جیسے انہوں نے کہا بہت بار کہتی ہوں وہ نہیں سنتے. دیکھیے نرمی سے کہتے رہیے، سنیں نہ سنیں آپ کا کام ہے سمجھانا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کیجیے. نرمی سے سمجھائیے، گھر کا سکون غارت نہ ہو. اللہ تعالیٰ جو توفیق دے گا اسی وقت وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اب یہاں سوال ان کا یہ بھی ہے کہ بچیاں بیمار رہتی ہیں یا خود بھی بیمار رہتی ہیں. بس اس کے لیے یہی ہے کہ وہ بچیاں بھی خود پڑھیں، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور آپ بھی ان کے لیے پڑھ کے دعا کریں. اور نماز توبہ اور نماز پناہ ضرور پڑھ لیا کریں. کبھی کبھی بعض گناہ بھی ہماری پریشانیوں کا سبب ہوتے ہیں. مولانا صاحب ذبیح اللہ صاحب نے بچوں کے نام دریافت کیے ہیں، ابو ارحم اور ابو بکر. دیکھیے ابو بکر نام تو بالکل ٹھیک ہے، حضرت صدیق اکبر کا نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی ہیں. لیکن ابو ارحم جو ہے، ارحم کے معنی ارحم ہے اصل میں صحیح لفظ جو ہے. اور ارحم اگر کہتے ہیں تو گرامر کے لحاظ سے، عربی قاعدے کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ابو ارحم نام آپ نے رکھ لیا ہے تو بہت غلط نام بھی نہیں کہہ سکتے اس کو. بہت شکریہ ماں صاحب. سمیہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ جی ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ایک کھجور کے پیڑ میں بہت ساری کھجور لگی ہوئی ہیں، کئی پیڑ ہیں، تو اس میں کھجور تیار ہیں، بالکل پکی ہوئی ہیں. تو وہاں بہت ساری مدھومکھیاں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ یہی اس کی علامت ہے کہ یہ پک گئی ہے. تو ہم دور سے دیکھ رہے ہیں تو وہاں کوئی شخص گیا ہے
तो उसके ऊपर मधुमक्खियों ने बिल्कुल छाप लिया उसको, बिल्कुल वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, और फल तैयार है बिल्कुल पकने वाला, 2-3 पेड़ हैं खजूर के। मेरी आंख खुल गई, वो आदमी बिल्कुल पूरा मधुमक्खियों से पूरा दिखाई नहीं दे रहा कैसा है। और एक ये पूछना था कि वो मौलाना साहब जैसे सूरह बकरा बताते हैं कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्पीड बहुत कम है, तो एक दिन में एक सूरह बहुत लंबी है ना, तो हो नहीं पाती है। तो क्या उसको पढ़ते पढ़ते तो अगर एक सिपारा पढ़ा जाए रोज, तो जो है इस तरह 6 दिन में होगा जी। तो क्या एक से ज्यादा 2 लोग मिलकर पढ़ सकते हैं? 2 लोग भी मिलकर पढ़ सकते हैं, और आधी आज और आधी कल, इस तरह से 6 दिन में भी पढ़ सकते हैं। जी मौलाना साहब, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, लेकिन ख्वाब की ताबीर भी इख्तिसार के साथ बयान कर दें, क्या मतलब है उसका? इसका मतलब यह है कि आपके लिए, आप किसी कोशिश में हैं, आपके घर वाले किसी आमदनी की कोशिश में हैं, वो कामयाबी तो मिल जाएगी इंशाअल्लाह, लेकिन उसमें ख़तरात बहुत हैं। खुदा पाक से पनाह मांगते हुए, बार बार दुआ करते हुए, सदका करते हुए अपनी कोशिशों को जारी रखिए। अल्लाह ने चाहा तो वो कामयाबी मिलेगी और वो ख़तरात दूर हो जाएंगे। मधुमक्खी जो है ये ख़तरा है, और वो पके हुए फल जो है वो आपके लिए आमदनी का रास्ता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, तशरीफ़ आवरी के लिए भी और तमाम नाज़रीन की भरपूर रहनुमाई के लिए भी। यहाँ नाज़रीन मिलकर हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करेंगे। तो आप देखते रहे राह नजात। कोई सवाल हो तो जहन में रखें, बहुत जल्द हाजिर हुए। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है, और जैसा कि हमने अर्ज़ किया था कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हिंदुस्तान के मारूफ तरीन मौलिज डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक को दोबारा करेंगे। तो स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं, आइए मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं। खुशामदीद डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। एक बार फिर मौलाना साहब, आपका भी इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप यहाँ मौलाना साहब से तो काफ़ी रहनुमाई हासिल कर चुके हैं। फ़िलहाल डॉक्टर साहब से गुफ्तगू होगी, और कुछ सवालात हमारे पास हैं। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम डिप्रेशन के बारे में जानें, नाज़रीन ने कुछ दरियाफ़्त किया है, उनके सवालात अगर हम शामिल कर लें। जैसे उन्होंने बताया कि उनके पैरों में दर्द रहता है, दिल का हार्ट की सर्जरी हुई थी और उसके बाद उनको तकलीफ़ रहती है पैरों में। हार्ट की प्रॉब्लम बताएं जी। हाँ, तो हो सकता है उनको ब्लड सर्कुलेशन ठीक ना हो या हीमोग्लोबिन कम हो। तो अगर वो HB टेस्ट कराएंगे, हीमोग्लोबिन कम है उनका, तो हीमोग्लोबिन रेसअप करने के लिए वो कैप्सूल है, इंजेक्शन है, हेमा पाता है। हाँ, तो इस तरह से ले सकते हैं, वो इंजेक्शन ले सकते हैं। इसी तरह एक बहन है रहनुमा, उन्होंने अपनी अम्मी की बीमारी का जिक्र किया है कि उनको नसों में तकलीफ है और ख़ासतौर पर पैरों में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा। हाँ, तो नसों में अगर प्रॉब्लम है तो इसका मतलब विटामिन B की कमी है उनको। साइनोकोबालामिन जो है वो ये काम करता है कि जो हमारी नर्वाइन वीकनेस है उनको ताकत बख्शता है जी। तो वो न्यूरोबीन फोर्ट के नाम से टैबलेट आती है, उसे खा सकते हैं, और साथ साथ में वो सफ़ेद मूसली का पाउडर ले सकते हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत शुक्रिया। एक बहन का सवाल ये था कि उन्हें कई बरस पहले ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, तो रिमूव कर दिया गया था एक ब्रेस्ट उनका, लेकिन तकलीफ़ अभी भी उनको कुछ ना कुछ रहती है। सेहत ख़राब रहती है। मास्टेक्टोमी कहलाता है, ब्रेस्ट को हटा लेना, निकाल देना जी। तो उन्होंने ये किया होगा कई बरस पहले जी। हाँ, वैसे अब तो पेन तो नहीं होना चाहिए उस जगह पर, लेकिन कभी कभी साइकोलॉजिकल पेन भी होता है कि मुझे कैंसर था और मैं इस बीमारी में रही हूँ, तो उससे भी महसूस करते हैं। तो इसके लिए वो हब्बे मुसक्किन आती है टैबलेट, वो खा सकती हैं और उसको एहसास नहीं होगा, फिर भी महसूस होता है उन्हें, तो अल्प्रेज़ोलैम 0.25 ले सकती हैं। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन ने जो सवालात किए थे बीमारियों के ताल्लुक़ से उनकी भरपूर रहनुमाई आप तक पहुँची। और जैसा कि आपको याद होगा नाज़रीन के गुज़िश्ता कुछ एपिसोड्स में हम डॉक्टर साहब से डिप्रेशन के बारे में जान रहे थे, उसी सिलसिले कलाम को, उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर साहब ने बहुत तफसील से बताया था कि इसमें मरीज़ जो है वो तन्हाई पसंद हो जाता है और एक तरह से ज़हनी दबाव, नफ्सियाती तनाव का शिकार रहता है और आगे चलकर फिर ये क्रॉनिक हो जाता है। तो ये जो आर्ज़ा है डॉक्टर साहब, अगर हमने इसके बारे में, इसकी अलामात के बारे में भी आपसे जाना था, अब इसके इलाज या मुआलजे के बारे में जाने, तो ये जो एंशिएंट थेरेपीज़ हैं या कदीम तरीक़ा इलाज है, इसमें किस तरह से डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है? कदीम तरीक़ा इलाज जो एंशिएंट थेरेपीज़ के नाम से हम जानते हैं, तो हिंदुस्तान में 5000 साल पहले से ये इलाज किया जाता है इसको एक तो आयुर्वेदिक कहते हैं और इसकी आयुर्वेदिक का दूसरा नाम साउथ इंडिया में इसको सिद्धा कहते हैं। तो बहुत से लोग आपने सुना होगा केरला जाते हैं थेरेपी कराने के लिए, तो केरला में जो होता है सिद्धा को बिल्कुल प्यूरिफाइड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो उसको चूँकि नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पर ऐसा नहीं था, इसलिए हमने नेशनल मेडिकल कॉलेज में
सिद्धा का सेंटर खोला और जिसमें कि शिरोधारा, कायोधारा इनको अंजाम दिया जा सके, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल जो है खासतौर डिप्रेशन में एंसेंट थेरापीज का बहुत बड़ा रोल है। जी, इसके बारे में हम तफसील से जानेंगे, शिरोधारा और ये कायोधारा की क्या चीज़ें हैं। लेकिन 2 कॉलर्स हैं, शहनाज और सुंबुल हैं। शहनाज, आप बताएं सवाल क्या है। शहनाज हमें सुन पा रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। मौलाना जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये सवाल है कि मेरे 5 साल से चेहरे पे बहुत पिंपल है, तरह तरह का इलाज किया लेकिन जाते नहीं। ठीक है। सुबुही, आप बताएं सवाल क्या है। सुबुही हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है सुबुही से राब्ता हो गया है। जी बताइए, जल्दी से बताएं सवाल क्या है। हमारे गले में गांठें हैं। किस तरह की गांठें हैं? ये इन गांठों में तकलीफ होती है, इनका साइज बढ़ा है क्या? बहुत तकलीफ होती है, सिर में दर्द होता है, इसकी वजह से खाना खाया नहीं जाता है। अच्छा, इनके गले में गांठें हैं और जैसे ही बता रहे शायद टॉन्सिल्स हैं क्या डॉक्टर साहब? नहीं, वो तो इनसाइड अगर है तो टॉन्सिल कहलाता है, और अगर बाहर की तरफ है तो फेरेंजाइटिस कहलाता है जी। तो उससे अक्सर एक लफ्ज़ है गंडमाला कहते हैं आमतौर से, मतलब टीबी ग्लैंड्स। तो टीबी ग्लैंड्स ये वो इस जगह होती हैं, अगर वो यहाँ पर हैं तो टीबी ग्लैंड्स हैं, तो उन्हें टीबी का मॉन्टॉक्स टेस्ट कराना पड़ेगा या ESR कराना पड़ेगा, या तो डायरेक्ट टेस्ट भी चल पड़ा है टीबी का, उसको कहते हैं ट्यूबरक्लोनिन टेस्ट, ब्लड में से चलता है जो। तो उस ब्लड को टेस्ट करा लें, अगर टीबी की वजह से गांठें हैं तो उसकी वजह से दर्द होता है, इसमें कोई शक नहीं, तो उसकी वो ट्रीटमेंट शुरू करें, तो तकरीबन 60 दिन का इलाज है, ठीक हो जाएंगे उसमें। और अगर किसी वजह से अंदर है जो बताएं तो वो टॉन्सिलाइटिस कहलाता है, गले में अगर अंदर बोलते हुए दर्द। तो टॉन्सिलाइटिस में तो कुछ भी नहीं, बस सिर्फ नमक के पानी से गार्गिल करते रहें और कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी टैबलेट ले लें। बिल्कुल, तो अगर ये टेस्ट करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है कि खुदा न खास्ता ये टीबी के ग्लैंड्स ना हो, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा उससे। बिल्कुल, और जितनी जल्दी कराएंगे उतनी जल्दी सेहत के इम्कानात होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने बताया शहनाज साहब ने कि इनके चेहरे पर 5 साल से पिंपल्स हैं। अच्छा, चेहरे पे पिंपल्स हैं जी। हाँ, तो ये तो कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो हार्मोनिकल डिस्टर्बेंसेस हैं ख़ासतौर से इस एज में जो जवानी में होते हैं बच्चे, तो इसमें हार्मोन्स जो है कम ज़्यादा बनते रहते हैं। हमारे डाइट पे डिपेंड है, लाइफ स्टाइल पे डिपेंड है, अनहेल्दी लाइफ पे डिपेंड है। तो उसके लिए वो उन्होंने दवाई की होगी मैं समझता हूँ, लेकिन मैं उन्हें ऐसा बता रहा हूँ, खदीरा रिस्ट एक आता है आयुर्वेदिक में, एक बोतल आती है, तो खदीरा रिस्ट के नाम से आती है, तो उसको रोज़ाना 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम पानी में मिला के पीते रहें, बिल्कुल एकदम प्यूरीफाइड हो जाएंगे, निशान भी बाकी नहीं रहेगा और आगे भी निकलेंगे नहीं, और इचिंग या कोई एलर्जी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सलीम साहब जी फरमाइए, सवाल क्या है? मेरे डायबिटीज है। हाँ जी, और मतलब दिक्कतें होती रहती हैं कोई ना कोई। जी, किस तरह की दिक्कतें? थोड़ा सवाल वाज़ेह कर दीजिए सलीम साहब। जी, वही डायबिटीज की वजह से हमने जो है जब हमने जांच कराई तो उसमें जो है 73% आ रहा था। हाँ हाँ, नाश्ते के पहले और नाश्ते के बाद 133 पॉइंट था। जी, यानी शुगर लेवल अप डाउन होता रहता है, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी, ठीक है। इसके अलावा भी खुदा न खास्ता कोई मसला तो नहीं है, किडनी या आंखों वगैरह पर तो कोई असर नहीं हो रहा? जी, और कोई मसला नहीं लग रहा। जी, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। डायबिटीज़ का मसला है डॉक्टर साहब। डायबिटीज़ का वैसे हम नेक्स्ट सेगमेंट में लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने सवाल किया तो उन्हें बता दें कि डायबिटीज़ भी हिंदुस्तान में तकरीबन 5 करोड़ पेशेंट हैं डायबिटीज़ के। तो इसमें इसका सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, इसका अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया। एंशिएंट थेरापीज़ में तो है, लेकिन इंडियन मेडिसिन में या एलोपैथिक मेडिसिन में, अंग्रेज़ी दवाइयों में नहीं आया। लेकिन इसमें इन्हें एक टेस्ट कराना चाहिए, इन्होंने कराया PP और फास्टिंग। तो PP और फास्टिंग से मुराद ये है कि खाली पेट और खाने के बाद, तो ये इन्होंने टेस्ट कराया, इसके लिए ठीक है। लेकिन अच्छा एक टेस्ट और चला है जो पहले नहीं चलता था, उसको HbA1c कहते हैं, आप नोट कर लें। तो HbA1c टेस्ट आप कराएंगे तो पिछले 3 महीने की डायबिटीज़ का रिकॉर्ड आपके एक टेस्ट से आ जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक कॉलर और हैं, औरंगजेब साहब सवाल बताइए। हेलो जी, बताइए सवाल क्या है औरंगजेब? जी, मेरा सवाल मौलाना साहब से है, जैसे क्या हाँ जी जी, नमाज पढ़ने आते हैं तो हमारे यहाँ पर ब्याज बहुत ज्यादा सख्त लेते हैं, तो क्या उसमें नमाज में कोई हो जाती है नहीं होती है? ये ब्याज कौन लेते हैं, सूद कौन लेते हैं? सूद हमारे यहाँ पर बहुत सख्त हैं जो लेते हैं, तो वो नमाज पढ़ने आते हैं। अच्छा अच्छा, जी मौलाना साहब, कोई शख्स अगर सूदी कारोबार का लेन देन कर रहा है या सूद लेता देता है तो क्या उसकी नमाज कबूल होती है? देखिए, नमाज पढ़ना एक अलग फरीज़ा है, वो उन्हें पढ़ते रहना चाहिए
اور اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ جو کچھ مسئلہ ہے ان کا ہے, آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بالکل, بہت شکریہ. تو ڈاکٹر صاحب یہ شیرودھارا اور کایودھارا کے بارے میں یا رول آف اشوگندھا وغیرہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہ رہے تھے, لیکن چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے جانیں گے اور بہت تفصیل سے جانیں گے کہ یہ قدیم طریقہ علاج یا یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہ کس طرح سے بیماریوں کو دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں. فی الحال چونکہ آج وقت کی قلت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں, لیکن یہ تمام باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فی الحال اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین آپ دیکھتے رہیں راہ نجات, اسی طرح ہر روز انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی موجودگی سے اور مولانا صاحب کی موجودگی سے آپ فیضیاب ہوتے رہیں, یہی ہماری کوشش ہے. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. مولانا صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو, اپنی میزبان ہماری پوری ٹیم کو آج کے لیے اجازت دیجیے, لیکن زی سلام دیکھتے رہیں چونکہ بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی تھوڑی ہی دیر میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.